پولیٹیکل ریلیجس ملیٹنٹ گروپس جو دوسری ٹائپ کی ملیٹنسی ہے، اس میں ایک تو بالکل جائز ہے، جیسا کشمیری جہادی گروپس ہیں جس کے اندر عراقی ریزسٹنس ہے، جس میں کشمیری فلسطینی ریزسٹنس ہے، جس میں چیچن ریزسٹنس ہے، جس میں الجیریا کی مسلم موومنٹ تھی، جس میں ایجپٹ کے اخوان المسلمون ہے، طالبان ایون فار دیٹ میٹر جو کہ افغان مجاہدین جو اس سے پہلے 80s میں گئے، یہ جائز جینوین جہادی موومنٹس ہیں کہ جو اپنے اپنے ملکوں کو آزاد کرانے کے لیے یہ پولیٹیکل اسلام کا جو کانسیپٹ، پولیٹیکل ملیٹنٹ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان کی طرف سے آ رہا ہے۔ ایون جو ایرانین ریولوشن تھی، جو پولیٹیکل ملیٹنٹ کانسیپٹ آف اسلام تھا، وہ بھی ایک شیعہ کانسیپٹ کے لحاظ سے ایک بالکل جائز ایک موومنٹ تھی اور تحریک تھی۔ مگر جو پولیٹیکل ریلیجس گروپس میں ایک دوسرا ایلیمنٹ جو آیا کہ جنہوں نے تکفیر کا راستہ اختیار کیا، جنہوں نے پاکستان کے خلاف یا امت مسلمہ کے دوسرے گروپس کے خلاف صرف نظریات کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر یا ایتھنک آئیڈیالوجیز یا پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کی بنیاد کے اوپر کفر کا فتویٰ ان کو دیا اور ان کے خلاف لانے جنگ کر دیا۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت میسو ٹیررزم کیمپین ہے، یہ سیکٹیرین ٹیررسٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ پولیٹیکل ٹیررسٹ کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو پاکستان کی فورن پالیسی کے اختلاف کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یہ 3 طرح کے گروپس ہیں جس میں 2 ٹیررسٹ ہیں، ایک جائز جہادی ہے، ایک جینوین جہادی۔ جو پہلے والے ٹیررسٹ ہیں جو سیکٹیرینز ہیں، یہ بھی امت کو تباہ کر رہے ہیں۔ جو دوسرے والے پولیٹیکل ٹیررسٹ ہیں جو نظریات، سیاسی نظریات کی بنیاد پر امت مسلمہ کے خلاف اس کے اندر موجود اس کو تباہ کر رہے ہیں، یہ بھی زائنسٹ کا کھیل کھیل رہے ہیں اور امت کو تباہ کر رہے ہیں۔ جو بیچ والا گروپ ہے کہ جو جینوین جائز جہادی موومنٹس ہیں، جیسے ہم نے عرض کیا کشمیری طالبان، عراقی، فلسطینی، چیچنز، یہ جائز جینوین موومنٹس ہیں اور یہ ہر لحاظ سے، انٹرنیشنل قوانین کے لحاظ سے بھی اور اسلامی تحریکوں کے لحاظ سے بھی، اسلامی نظریات کے لحاظ سے بھی، یہ تمام موومنٹ وہ ہیں۔ ایون حزب اللہ جو لیبنان میں کام کر رہی ہے، وہ جینوین ریزسٹنس موومنٹ ہے کہ جو اسرائیل کے خلاف آپریٹ کر رہی ہے۔ تو امت مسلمہ میں شیعہ اور سنی اسکول آف تھاٹ میں دونوں طرف ہمارے پاس سیکٹیرین ٹیررسٹ بھی موجود ہیں، ہمارے پاس پولیٹیکل ریڈیکل تکفیری بھی موجود ہیں اور ہمارے پاس جینوین جائز جہادی بھی موجود ہیں۔ تو یہ 3 گروپس ہیں۔ اب ظاہر ہے ان تینوں کی آئیڈیالوجی کے لحاظ سے زائنسٹ ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو پولیٹیکل اسلام سے خطرہ ہے وہ صرف ان کو بیچ والے سے خطرہ ہے، یعنی وہ جو جائز جہادی گروپس ہیں۔ نمبر 1 جو سیکٹیرینز ہیں اور جو پولیٹیکل ٹیررسٹ ہیں وہ ان کے ایسٹس ہیں، وہ ان کے الائز ہیں۔ ایسے گروپس کی موجودگی میں زائنسٹ کو یا ہمارے دشمنوں کو مزید کوئی ایسٹس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ان کو استعمال کرتے ہیں امت مسلمہ کو اندر سے تباہ کرنے کے لیے۔ ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے، ان کا ایجنڈا ایک ہو جاتا ہے، استعمال کیے جاتے ہیں۔ پولیٹیکل اسلام کی آئیڈیالوجی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یو ایس کیا پالیسی اختیار کر رہا ہے، کیا اسٹریٹجی اختیار کر رہا ہے؟ دیکھیے اٹس ویری سمپل، یعنی ٹو پٹ اٹ ویری سمپلی، ان کے 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ایک انویژنز ہے، دوسرا ڈویژنز ہے، یعنی حملہ کیا جائے اس مسلمان ملک پر یا اس کو آپس میں لڑوا دیا جائے دوسروں کے ساتھ یا اس کے اپنے اندر فتنہ برپا کر دیا جائے۔ دی امریکن اسٹریٹجی از بلٹ اپون دیز 2 فنڈامنٹل پلرز ٹو ڈیفیٹ دی پولیٹیکل اسلام، مسلم ورلڈ کو توڑنے کے لیے، انویژنز اینڈ ڈویژنز۔ اگر آپ دیکھیے کہ پوسٹ 9/11 امریکنز نے کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے، نمبر 1 اسٹریٹجی ہیز بین انویژنز، انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا، پھر انہوں نے عراق پر حملہ کیا، پھر انہوں نے صومالیہ پہ حملہ کیا۔ صومالیہ کا ذکر کوئی نہیں کرتا لیکن ایتھوپیا کے ذریعے صومالیہ پہ حملہ کروا کے انہوں نے قبضہ کیا۔ پھر عراق کو اگر ہم ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لیتے ہیں تو عراق کے اندر پہلے انہوں نے خود حملہ کیا اور عراق پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، پھر ایک شدید سیکٹیرین وار برپا کی، یعنی شیعہ اور سنیوں کے درمیان میں، جیسے ہم نے بات پہلے کی تھی کہ شیعہ علاقوں میں بلاسٹ کروایا کہا سنیوں نے کیا ہے، سنی علاقے میں بلاسٹ کروایا کہا شیعوں نے کیا ہے، ایک شدید فرقہ وارانہ بنیاد پر جنگیں کی۔ شیعہ ڈیتھ اسکواڈ تیار کیے، سنی ڈیتھ اسکواڈ تیار کیے۔ شیعہ ڈیتھ اسکواڈ کا کام یہ تھا کہ جا کے سنی کے علاقوں میں بے دریغ قتل غارت کرے، سنی ڈیتھ اسکواڈ تیار کیے جن کا مقصد یہ تھا کہ شیعہ علاقوں میں جا کے بے دریغ قتل عام کرے۔ یعنی اس کے باوجود عراق کی جو مین سٹریم شیعہ اور سنی لیڈرشپ تھی اس نے بھرپور کوشش کی کہ فرقہ وارانہ فساد نہ ہو، سخت ٹالرنس لیول مینٹین کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا شدید نقصان ہوا۔ دونوں طرف سے غلطیاں ہوئیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوئیں اور دشمن کی سازش تو یہ تھی۔ تو بنیادی طور پر افغانستان میں بھی آپ یہی مثال دیکھیں گے، انویژن اینڈ دین ڈویژنز آن ایتھنک لائنز، یعنی تاجکوں اور پشتونوں کو لڑوایا، پھر سیکٹیرین لائنز یعنی شیعہ ہزارہ جات کو پشتون طالبان کے ساتھ لڑوایا مختلف ایکسس کے اوپر۔ سو بیسکلی ان کی اسٹریٹجی از بلڈ اپون دیز 2 فنڈامنٹل پلرز۔ ایک چیز جو بڑا انٹرسٹنگ آپ نوٹ کریں گے، جس چیز کی طرف ہم بہت ایمفسس اور کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، امت مسلم، یہ پوائنٹ بہت سمجھنے والا ہے، اس کو ہم ایمفسائز کریں گے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ دیکھیے امت مسلمہ پہ حیثیت مجموعی ان کے لیے خطرہ ہے، چاہے وہ شیعہ اسلام ہو چاہے وہ سنی اسلام ہو۔ شیعہ مسلمان بھی ان کے لیے ہاسٹائل ہیں، سنی مسلمان بھی ان کے لیے ہاسٹائل ہیں۔ ایران کے خلاف اگر وہ آج ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، کارروائی کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران اسرائیل کے لیے بھی خطرہ ہے
اور ایران ایک نیوکلیر پاور بھی بننے کی کوشش کر رہا ہے، مگر پاکستان کے خلاف وہ اس لیے ہے کہ پاکستان نیوکلیر پاور ہے بھی، اور پاکستان میں ایک پوٹینشیل بھی ہے کہ اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکے، جو بات ہم نے پہلے کہی تھی. مگر لارجر ود ان دا مسلم ورلڈ اگر آپ دیکھیں تو شیعہ اقلیت میں ہے، سنی اکثریت میں ہے. خلافت سنی کانسیپٹ ہے، شیعہ کانسیپٹ نہیں ہے. ایران کے پاس اس وقت نیوکلیر ہتھیار نہیں ہے، نہ اس وقت ایران براہ راست اس وقت خطرہ بنا ہوا ہے اسرائیل کے لیے. دونوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، کئی ملک آتے ہیں بیچ میں. امریکنز کی خواہش یہ ہے کہ امت مسلمہ کو جب سیکٹیرین لائنز پر توڑا جائے تو اس میں شیعہ کو اپنے الائز کے طور پر لیا جائے. شیعہ یہ نہیں چاہتے، ایران یہ نہیں چاہتا، مگر امریکن پلانرز کی پلاننگ یہ ہے کہ ہم کسی طرح امت مسلمہ میں اگر ایک چھوٹے گروپ کو، چھوٹے فرقے کو اپنی طرف کر لیں تو امت مسلمہ کے اندر فساد ڈالنے میں ہمیں آسانی رہے گی. ایرانیان اس پھندے میں آ نہیں رہے ہیں، لیکن امریکیوں کو بیوقوف ضرور بنا رہے ہیں. عراق کے اندر ایرانیوں نے امریکن کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور تمام گورنمنٹ جو وہاں پہ بنی ہے، آپ اگر دیکھیں عراق کے اندر پیٹرن دیکھیں تو ساؤتھ کے جتنے شیعہ علاقے ہیں وہاں ویسی بغاوت نہیں ہے جیسی سنی علاقوں میں بغاوت برپا ہے. ایران از پلئنگ اے ویری اسمارٹ پالیسی کہ اگر ہم بیوقوف بنا کے امریکیوں کو اپنا مقصد پر نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں ان سے لڑنے کی اس وقت کیا ضرورت ہے. وہ ٹرمپ کارڈ کے طور پر عراق کو استعمال کرتے ہیں کہ اگر ایران کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تو وہ عراق میں اور افغانستان میں اس کے لیے بغاوتیں برپا کریں گے، اس کے لیے مصیبت کھڑی کریں گے، اور نیشنل سروائیول کی بات ہے. تو یو ایس کا ایک ڈیفینیٹ ویو پوائنٹ کیا ہے آن دس سنی اسلام اینڈ شیعہ اسلام؟ ڈیوائڈ دا لائن. بات یہ ہے کہ جہاں تک سنی اور شیعہ اسلام کا تعلق ہے، یہ دونوں امریکیوں کو اور اسرائیلیوں کو اور زائنس کو دشمن کے طور پہ دیکھتے ہیں، مگر ان کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ امت مسلمہ کو فرقہ وارانہ لائنز پر توڑا جائے. اور چونکہ صرف ایک پولیٹیکل ملیٹنٹ گروپ، پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے شیعہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ ایران ہے، تو ان کا اپنا جھکاؤ کس طرف زیادہ ہے؟ دیکھیے ایران ان کے ساتھ ایک نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے کا معاملہ ہے کہ ایران کو وہ انگیج بھی کرنا چاہتے ہیں اور ایران ان کے قابو بھی نہیں آ رہا. ایران کو وہ تھریٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم تم پہ حملہ کریں گے، مگر ایران ان کی کمزوریوں کو اس طرح ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ یہ مجبور بھی ہو جاتے ہیں. ایران پر اگر حملہ ہوا تو وہ اسرائیل کی وجہ سے ہوگا، امریکہ کی وجہ سے نہیں. وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام براس ٹیکس میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے یو ایس ویو آن شیعہ اینڈ سنی اسلام. جی دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو بات بتائی کہ شیعہ اور سنی اسلام دونوں امریکنز کو ہاسٹائل پاور کے طور پہ لیتے ہیں. امریکنز ہیو بین ٹرائنگ ویری ہارڈ، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ ایرانیز ان سے مل جائیں آگے. اس کی میں سب سے اچھی مثال جو آپ کو دیتا ہوں، جو جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، 1979 پہ چلتے ہیں. 1979